वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और आज हम हस्ब रिवायत आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल कल्बे कायान एपिसोड 3, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सीमा शाहिद। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। कायान सादी की खुद पर जमी निगाहों से वो बखूबी आगाह थी। वो इस वक्त इस आदमी के सामने थी जो बकौल FIA चीफ काजिम पाशा के इस दुनिया का वाहिद आदमी था जो उसकी बेटी को बचा सकता था। अरीना अलवी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात की इब्तिदा कैसे करे। वो पुरसोच अंदाज में कमरे में नजरें दौड़ा रही थी। सामने मेज के ऊपर मूसा बैठा प्लेट में चमचा बजा बजा कर खेल रहा था। उसकी निगाहें कुछ देर के लिए उस खेलते हुए मासूम से बच्चे पर जम गई थीं। तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। योर ऑनर, वक्त बर्बाद मत करें, मुद्दे पर आए। वो अक्खड़ अंदाज में बोला। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरीना अलवी ने उसके अक्खड़ बदतमीज अंदाज पर खून के घूंट पीते हुए जवाब दिया। किस लिए? उसने संजीदगी से सवाल किया। मशहूर दहशतगर्द बाशू दादा ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। क्यों? कायान सादी ने संजीदगी से पूछा। उसका केस मेरी अदालत में आया है और अगर मैंने उसे उन 2 रिपोर्टर्स के कत्ल की केस में बाइज्जत रिहा नहीं किया तो वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। हराम सादा बाशू। कायान सादी का चेहरा गुस्से से तप उठा था। जबड़े भिज से गए थे और आंखों में पला की सर्द मोहरी उतर आई थी। क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? उसने सवाल किया। 3.5 साल, अरीना अलवी ने आंसू पीते हुए जवाब दिया। वो तुम्हारे बेटे से बस 1.5 साल ही छोटी है। वह हंकारा भरते हुए सामने वाले सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गया था। उसकी सुर्ख आंखें अरीना अलवी पर ऐसे जमी हुई थीं जैसे कोई बाज अपने शिकार को देखता है। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया था। मुझे अंदाजा है कि आप किस अजाब से गुजर रही होंगी, योर ऑनर। कायान सादी की भारी गंभीर आवाज उभरी। आपकी बेटी का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर मैंने अरसा हुआ ये काम छोड़ दिया है, इसलिए सॉरी। मैं आपकी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता। उसने बात मुकम्मल की। तुम? अरीना अलवी ने शॉक्ड होकर उसे देखा। उसकी सब्ज आंखों में पानी भरने लगा था। तुम ऐसे कैसे मुझे इनकार कर सकते हो? वो बेयकीनी से उसे देख रही थी जो सपाट चेहरा लिए इत्मीनान से बैठा हुआ था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो कायान। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरी बच्ची को उन जालिमों के चुंगल से छुड़ा कर ले आओ। वो इस वक्त अपनी बच्ची की खातिर एक माँ बनकर उसके आगे गिड़गिड़ा उठी थी। उसकी बात सुनकर, उसे बिलखता हुआ देखकर कायान के जिस्म में एक सर्द लहर सी उभरी थी, पर उसका चेहरा बिना किसी तासुर के जामद था। योर ऑनर, आप इस मुल्क की एक ताकतवर बाअसर खातून हैं। आपके रसूख इतने हैं कि बच्ची को चुटकी बजाते ही बाजियाब कराया जा सकता है। पूरी पुलिस फोर्स हरकत में आ सकती है और मैं। वो रुका और सामने बैठी उस औरत को देखा जो आज एक माँ का रूप धारे अपनी सब्ज कांच सी नम आंखों में उम्मीद का दिया जलाए उसे ही देख रही थी। आप शायद भूल गई हैं मुझे। फील्ड से निकले 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। मैं अब आपके किसी काम का नहीं हूँ। सबकी नज़रों में मैं मर चुका हूँ। अब मेरे पास कोई सोर्सेस, कोई मदद, कोई वसाइल कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर अरीना अलवी ने अपने हाथों की हथेलियों से अपनी आंखें साफ की। वो बहुत छोटी है अभी। उसके ज़ब्त के बंधन टूट गए थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अभी तो उसे स्कूल जाना है, बड़ा होना है, शादी होनी है। वो हिचकियों से रो रही थी। कायान देखो, वो अभी बहुत छोटी है, उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, अपना बाप तक नहीं देखा। उसकी बात सुनकर कायान के जबड़े भिज गए थे। उसके मरने की अभी उम्र नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी को बचा लो। उसने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए थे।
کایان، میری بچی مظلوم ہے، بہت معصوم ہے، اسے بچا لو، وہ بلک رہی تھی۔ یور آنر، ادھر سبھی مظلوم ہیں، وہ معصوم بچے جنہیں ڈرگ ایڈکٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے، وہ لڑکیاں جنہیں زبردستی ہیومن ٹریفکنگ کا شکار بنا کر فحاشی کے اڈوں پر پہنچا دیا جاتا ہے، وہ غریب دکاندار جو اگر بھتہ نہ دیں تو ان کو مار مار کر نیم مردہ کر کے کسی نالے میں پھینک دیا جاتا ہے، سبھی مظلوم ہیں۔ کایان سادی کے چہرے پر غضبناکی چھائی ہوئی تھی۔ تو کیا تم ایک مظلوم یتیم بچی کی مدد نہیں کرو گے؟ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اس باسٹرڈ تک پہنچ گیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ اس نے ارینا الوی کو دیکھا۔ آپ کے قانون نے الٹا مجھے قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں جملہ مکمل کیا۔ تم نے قانون توڑا تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ قانون مائی فٹ، وہ چلایا۔ اس نے ارحم کو بے دردی سے شہید کیا، کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی، اور تم کہتی ہو میں نے قانون توڑا تھا؟ وہ غرایا۔ کوئی بھی مجرم زیادہ عرصے قانون کی شکنجے سے نہیں بچ سکتا، اسے بھی ایک دن ضرور سزا ملے گی، ارینا الوی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر تمہارا قانون سزا دلوا سکتا ہوتا تو تم آج یوں میرے سامنے نہیں بیٹھی ہوتی، اور آنر، وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تمہیں یہ سب بہت برا لگ رہا ہوگا نا، یوں میرے پاس آنا اور مدد کے لیے گڑگڑانا، بھیک مانگنا، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ میں گڑگڑا نہیں رہی، ارینا نے اس کی بات کاٹی، مگر اس کی آواز بھر آ گئی۔ میرے پاس میری بیٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میں وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتی ہوئی شدت سے رو پڑی۔ اس کا پورا جسم شدت گریہ سے لرز رہا تھا۔ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ آنکھیں میچھے بس اپنی بیٹی کو یاد کیے روئے جا رہی تھی۔ کایان ساتھی سنجیدگی سے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ تمہیں گڑ گڑا کر بھیک مانگنی ہوگی تو؟ کیوں یور آنر؟ جج ارینا الوی، تم اپنی بچی کی خاطر میرے آگے، جسے تم نے ایک مجرم قرار دیا تھا، جھک کر نہیں گڑ گڑاؤ گی؟ وہ ابرو اچکائے چڑانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ارینا الوی نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کیا تھا۔ دل تو اس وقت اس کھڑوس بد دماغ آدمی کا منہ توڑ دینے کی کہہ رہا تھا، مگر یہ وقت دل کی نہیں دماغ کی سننے کا تھا۔ شور مسٹر سادی، وہ بڑے وقار سے بولتی ہوئی کھڑی ہوئی، اس کے سامنے آ کر دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ مسٹر سادی، میں تم سے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، پلیز اسے بچا لو۔ وہ وقار سے گردن اٹھائے اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں ڈالے بول رہی تھی۔ کہو تو تمہارے پیر پڑ جاتی ہوں۔ اس نے جھک کر اس کے جوتوں میں مقید پیروں کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ میں نے جو بھی بکواس کی اسے بھول جاؤ، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ارینا الوی جیسی خوددار انا پرست لڑکی کی اس حرکت نے اسے اندر سے دہلا دیا تھا۔ اس نے آگے جھک کر ارینا کو شانوں سے پکڑ کر زمین پر سے اٹھایا۔ دیکھو، اگر میں چاہوں بھی تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں عرصے سے فیلڈ سے باہر ہوں۔ ارینا کو چھوڑ کر وہ چلتا ہوا مین دروازے تک آیا اور اسے کھولا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، تم جلدی سے اسلام آباد چلی جاؤ، وہاں پولیس یا کسی ایمرجنسی سے مدد دو، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ وہ اسے باہر کا راستہ دکھا چکا تھا۔ ارینا افسردگی سے اسے دیکھتی ہوئی تھکے ہارے قدموں سے کندھے جھکائے آگے بڑھی، دروازے کے نزدیک پہنچ کر رکی۔ اگر تم اپنا مائنڈ بدل لو تو اس نے آخری کوشش کرنا چاہی۔ نہیں بدلوں گا، سادی نے فوری بات کاٹی۔ وہ اداسی سے آنسو پیتی ہوئی دروازے سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک سے سامنے ایک سیاہ وین تیزی سے آن رکی۔ ڈیم اٹ! کایان نے بجلی کی تیزی سے ارینا کو پکڑ کر اندر گھسیٹا اور تیزی سے دروازہ لاک کیا۔ جمپ لگا کر صوفے کی طرف اچھلا، اس کے نیچے سے AK-47 گن نکال کر ہکا بکا کھڑی ارینا کو بازو سے پکڑ کر صوفے پر دھکیلا۔ موسیٰ، ارینا زمین پر لیٹ جاؤ، فوری، ناؤ! وہ چلاتا ہوا گن ہاتھ میں اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ موسیٰ میز پر سے لڑکھڑاتا ہوا جمپ لگا کر اترا اور میز کے نیچے ہی چھپ کر لیٹ گیا۔
बाहर से गोलियों का बर्स्ट दरवाजे पर मारा गया था। कई गोलियां दरवाजे की लकड़ी को चीरती हुई अंदर सोफे पर आकर धंस गई थीं। कायान सादी सुकून से दरवाजे के साथ वाली दीवार से पुश लगाए गन हाथ में लिए चौकन्ना खड़ा था जब भारी कदमों की आवाजें आती महसूस हुई। उसने एक परेशान नजर जमीन पर लेटी हुई हवास बाख्ता अरीना अलवी पर डाली, जिसके लिए ये सूरत हाल नहीं थी। उसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। मूव, उसने इशारा किया। वो उसे मेज के नीचे मूसा के पास जाने का इशारा कर रहा था। अरीना, मूव, वो दबे लहजे में कुर्राया, मगर वो अपने होश में नहीं थी। तंग आकर वो बिजली की तेजी से उसके पास आया और उसे उठाया ही था कि दरवाजा टूट गया। उसने एक हाथ से अरीना को अपने पीछे किया और आने वाले अफराद पर फायर खोल दिया। वो उन दोनों और उसके पीछे आने वाले आदमी को अपने गन का निशाना बना चुका था। पूरा फर्श उनके खून से सुर्ख हो चुका था। कॉटेज का अलग गोलियों की बुझाड़ से बुरा हाल हुआ पड़ा था। मूसा, हरी अप, उसने मूसा को आवाज लगाई तो वो मेज के नीचे से निकलकर बड़ी मुश्किल से रेंगता हुआ उसके पास आया। लेट्स गो, वो जल्दी से कुछ सामान उठाते हुए बोला। मगर ये है कौन? अरीना अलवी ने जानना चाहा। नहीं और ऑनर, अभी कोई बात नहीं। हमारे पास वक्त नहीं है, इनके मजीद आदमी पहुंचने वाले होंगे। मूसा, अरीना के हलक से चीख निकली। मूसा को गोली लगी है। वो खौफजदा नजरों से मूसा की सुर्ख टांग को देख रही थी, जिसमें से खून भल भल बह रहा था। मूसा की टांग खून से तरबतर थी, मगर उस बच्चे में बला का सब्र था। चलो, वो सख्ती से बोलता हुआ मूसा को गोद में उठा चुका था। 1 मिनट तो रुको, मैं इसकी टांग पर कोई कपड़ा बांधूं, इसका बहुत खून बह रहा है। वो परेशानी से बोली। इस सब का वक्त नहीं है, वो बास्टर्ड किसी भी वक्त वापस आते होंगे। एक बाजू में मूसा को जकड़े सीने से लगाए, दूसरे से अरीना का हाथ थामे तेजी से किचन की तरफ आया। तुम पहले, चलो कूदो। उसने फर्श पर पड़ा बड़ा सा रैग हटाकर एक सुरंग नुमा रास्ता खोला। मैं? वो जमीन दोस्त अंधेरे रास्ते को देखकर घबरा गई। शिट, हरी अप वुमन, वो चिल्लाया कि बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो तेजी से अरीना को नीचे सुरंग में धक्का देकर खुद भी नीचे कूदा था। फिर मूसा को उतारकर ऊंचा होकर सुरंग का रास्ता पहले की तरह बंद कर दिया था। जल्दी करो, उसने सेल फोन का टॉर्च ऑन किया। 1 मिनट, वो जल्दी से अपना दुपट्टा फाड़ कर मूसा की टांग पर पट्टी बांधने लगी। इस सब का वक्त नहीं है, काया ने सख्ती से उसे टोकते हुए उसके हाथों से दुपट्टे को पकड़ा। कैसे बेहिस बाप हो, वो गुस्से से बोलती हुई अपना दुपट्टा छुड़ाकर मूसा की टांग पर जल्दी से लपेट गई थी। लेट्स गो, काया ने ऊपर कदमों की धमक सुनते ही सरगोशी की। वो इस तंग अंधेरी सुरंग में मूसा को शाने से लगाए अरीना का हाथ थामे तेजी से गुजर रहा था। दौड़ते दौड़ते वो लोग बहुत दूर निकल आए थे। सुरंग के अंदर नमी और खंगी फैली हुई थी। अरीना का दौड़ दौड़ कर सांस फूल चुका था। हिम्मत करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। उसने अपना सेल फोन का टॉर्च रोशन करके मट्टी में अटी अरीना और नीम बेहोश मूसा को देखा। और कितना चलना है? अरीना ने हाँफते हुए पूछा। बस 10 मील और, वो नरमी से बोला। 10 मील? मगर कायन, मूसा को फर्स्ट एड की जरूरत है। अरीना अलवी ने परेशानी से नीम बेहोश मूसा को देखा। मर्द का बच्चा है मेरा मूसा, इसे कुछ नहीं होगा। वो दोबारा उसका हाथ पकड़कर दौड़ने लगा था। आधे घंटे बाद वो एक बंद रास्ते पर आकर रुक गया। रुको, मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। सुरंग के अगले किनारे पर पहुंचकर वो अरीना की गोद में मूसा को थमाते हुए बोला। कुछ देर बाद वो अरीना और मूसा समेत एक खंडरनुमा बड़ी सी इमारत में था। ये कौन सी जगह है? अरीना ने हैरत से चारों तरफ देखा। 100 साल पुरानी चर्च है, अंग्रेजों के ज़माने की। वो चौकन्ने अंदाज में चारों तरफ देखते हुए बोला। ये सुरंग उसने 2 साल पहले, जब वो इस जगह शिफ्ट हुआ था, खुद बनाई थी। और आज उसकी यही दूरअंदेशी बहुत काम आ गई थी। अगर इसके साथ मूसा और अरीना नहीं होते तो वो वहीं रुक कर उनका मुकाबला करता। मगर अरीना औरत थी और वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो उनके हाथ लग जाती तो वो उसका क्या हश्र करते। इसीलिए वो उसकी इज्जत की खातिर वहां से निकल आया था। क्या इस गांव में कोई डॉक्टर है? अरीना ने परेशानी से मूसा को देखते हुए पूछा। नहीं, बस एक कंपाउंडर है, वो ही सबका इलाज करता है। वो उन दोनों को लिए खंडवात के अंदर तहखाने में बने
ایک کمرے آ، ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ ایک وسیع اور عریض کمرہ تھا جو کہیں سے بھی ان کھنڈرات کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ اندر 2-3 افراد موجود تھے۔ موسیٰ کی ٹانگ میں گولی لگی ہے۔ وہ موسیٰ کو میز پر لٹاتا ہوا پلٹ کر اپنی گن ارینا الوی کو پکڑا کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے اندر ڈسپینسری میں لاؤ، ایک بوڑھا آدمی بولا تو تیزی سے ساتھ کھڑے ایک جوان نے موسیٰ کو اٹھایا اور اندر لے گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کھنڈرات کے اندر گمناموں کی بستی آباد تھی۔ کایان سادی دوربین ہاتھ میں لیے اوپر کی طرف موجود ایک مخصوص کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ جا چکے ہیں، وہ پلٹا۔ یا اللہ، شکر! ارینا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے نازک ہاتھوں میں وہ بھاری گن تھامی ہوئی تھی۔ پریسا؟ اس کو اب ڈر لگ رہا تھا۔ وہ خطرے میں تھی اور ابھی تک وہ اپنی بچی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ انتہائی برے برے خیالات اسے ڈرا رہے تھے۔ کایان سادی کے ساتھ یہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ ISI چھوڑ کر کسی غنڈے کی تنظیم میں شامل ہو گیا تھا؟ وہ مسلسل الٹا سیدھا سوچے جا رہی تھی۔ کایان سادی ایک گہری نظر سوچ میں ڈوبی ارینا الوی پر ڈالتا ہوا اندر موسیٰ کو دیکھنے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس بوڑھے آدمی کے ساتھ واپس آیا تو وہ ابھی تک اسی حالت میں نم آنکھیں لیے سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے کایان سادی سے سوال کیا۔ یہ کایان نے ارینا کو تعصب سے دیکھا۔ یہ لاہور کی بڑی مشہور جج ہے جو لگتا ہے کسی بھی لمحے اپنے ہوش و حواس کھونے والی ہے۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا۔ اس کے ہاتھوں کی لمس پر وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی حالت درست کر لو۔ وہ اسے لکڑی کی کرسی پر سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے بولا کہ اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، خون کی ایک رمق تک نہیں تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی جس پر موسیٰ کا خون لگا ہوا تھا۔ خوف سے اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کایان کو بھی اس کی تیز دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور وہ حد درجہ خوفزدہ تھی۔ موسیٰ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، کایان نے تسلی دی تو کب کے رکے آنسو ارینا کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ اس بوڑھے آدمی نے کایان سے سوال کیا۔ وہ ان محترمہ کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے، کایان سادی نے سنجیدگی سے ارینا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ارینا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بہت احتیاط سے سارے راستے بیک ویو مرر سے چیک کرتی ہوئی آئی تھی۔ میرا پیچھا کسی نے نہیں کیا، اس نے فوری تردید کی۔ یور آنر، جن 2 آدمیوں کو میں نے شوٹ کیا وہ تو بس چارہ تھے۔ یاد کریں ان کے پیچھے جو آدمی اندر داخل ہوا تھا جس کے چہرے پر چاقو کا نشان تھا۔ ہاں تو اسے وہ آدمی یاد تھا۔ اس کا نام تیاگی ہے۔ وہ ایک پروفیشنل کلر ہے، بہت مہنگا ہٹ مین۔ وہ رکا۔ تیاگی؟ باشو دادا کا خاص آدمی؟ رائٹ ہینڈ ہے اور وہ آپ کو ہی اوپر پہنچانے آیا تھا۔ اس نے ارینا کے اعصاب پر بم گرایا تھا۔ وہ مجھے کیوں مارنا چاہیں گے؟ اگر میں مر گئی تو اس باشو دادا کا سارا پلان فیل ہو جائے گا جس کے لیے اسے میری بچی کو اغوا کیا۔ یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا۔ کایان سادی اس کی آنکھوں میں چہرے پر شوق کی سی کیفیت بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ایک اہم سوال کا جواب تو اسے مل ہی گیا تھا کہ ارینا الوی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ باشو دادا کے غنڈوں کو لاعلمی میں سیدھا اس کے دروازے تک لے آئی تھی۔ وہ تمہارے لیے نہیں آئے تھے، کایان نے سرسری انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ ارینا الوی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ میرے لیے آئے تھے یور آنر، اس نے آگاہ کیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا ارینا نے کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ بہت زیادہ پینک ہو چکی تھی۔ اس نے واقعی بہت بڑی خطرناک غلطی کر دی تھی۔ اپنی بچی کو واپس لانے کی کوشش میں اس نے باشو دادا کو اس کی دھمکیوں پر عمل کرنے کا موقع خود ہی فراہم کر دیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میں مدد کے لیے ادھر آئی ہوں، اسی لیے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اور اب وہ میری بیٹی کو بھی مار دے گا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میری پریسا، وہ اسے مار چکا ہوگا۔ یہ سب میری غلطی ہے، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔
اس کا پورا جسم پوری بری طرح سے لرز رہا تھا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہے چلے جا رہے تھے، وہ اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ ہوش میں آؤ، کایان نے آگے بڑھ کر اسے بازوں سے تھام کر جھٹکا دیا۔ وہ مری نہیں ہے، کایان نے سختی سے اسے جھٹکا دیا۔ کیا تم نے میری بات سنی جج ارینا الوی؟ تمہاری بچی مری نہیں ہے۔ باشو دادا اتنا احمق نہیں ہے کہ اپنا فیصلہ ہونے سے پہلے گیم کی اس اسٹیج پر اپنی ضمانت کو ختم کر دے۔ سنا تم نے؟ تمہاری بیٹی اس کی رہائی کی ضمانت ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی سانس بھی نارمل نہیں تھی۔ یہ کلاسک کیس تھا، ہینک اٹیک کا، جسے وہ ہزاروں بار دیکھ چکا تھا۔ ارینا، اسے ایک بار پھر اس کے بازوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے ہلکے سے جھٹکا دیا تو وہ جیسے نیند سے جاگی۔ آئی ایم سوری، ویری سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ مجھے یہاں سے جانے کا راستہ بتا دیں، مجھے اپنی بیٹی کو تلاش کرنا ہے، وہ اکیلی ہے ان قاتلوں کے بیچ۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو بڑی بے دردی سے ہتھیلیوں سے مسل کر صاف کیا۔ آئیے۔ وہ بوڑھا آدمی خاموشی سے اسے لے کر باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ اس کی سبز آنسوں سے بھری آنکھیں، شدت گریہ سے سرخ ناک اور گال، لرز سا کپکپاتا ہوا بدن، کایان سادی کی آنکھوں سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ ڈیم اٹ! اس نے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا اور تیزی سے باہر نکلا۔ وہ بزرگ اسے کھنڈروں میں لے آئے تھے جب پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز ابھری۔ آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ وہ انہیں اندر جانے کا کہہ کر آگے بڑھا، جہاں وہ اپنے آنسوں کو پیتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہ اس تک 2 سیکنڈ میں پہنچا تھا۔ تیزی سے اسے روکتا ہوا وہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کا سینہ ارینا الوی کے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ وہ الفاظوں کا کھیل نہیں جانتا تھا، نہ ہی اسے روتی ہوئی لڑکیوں کو چپ کرانے کا تجربہ تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ایسے کوئی الفاظ ہیں ہی نہیں جو ارینا الوی، ایک ماں کے اندر اپنی بیٹی کو دہشت گردوں کے قبضے میں ہونے پر تسلی دے سکیں۔ وہ اس کے دماغ میں پلتے خوف سے بخوبی واقف تھا۔ شش! تمہاری بیٹی زندہ ہے، اس نے تسلی دیتے ہوئے اس کی کمر سہلائی۔ وہ ٹھیک ہے، اس نے سرگوشی کی۔ وہ ایک مضبوط شجر کی طرح سادہ تھا اور وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں تھمنے لگی تھیں۔ اس کا نرم لرزتا وجود، بالوں سے اٹھتی مہک آہستگی سے آریان سادی کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ شٹ، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ یہ ابھی اپنے حواسوں میں نہیں ہے مگر میرے ہوش و سلامت ہے۔ وہ ہوش میں آیا۔ تم کورٹ میں کالے کوٹ کے ساتھ سب کو ڈانٹتی فیصلے سناتی ہی اچھی لگتی ہو۔ یہ رونا دھونا کمزور پڑنا جج ارینا الوی کی شخصیت کو سوٹ نہیں کرتا۔ اس نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ شرمندگی سے پیچھے ہٹی۔ آئی ایم سوری، اندر چلو، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ پریسا؟ ارینا کے لبوں نے جنبش کی۔ ڈونٹ وری، میں ہوں نا، بے ساختہ کایان سادی کے لبوں سے نکلا تھا۔ آؤ۔ وہ اسے ساتھ لیے واپس ان کھنڈرات کی طرف پلٹ گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ تو جناب ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اینڈ گیو اس یور ریویوز اینڈ گیٹ دا سرپرائز ایپیسوڈ۔ جی، آپ کے ریویوز کو دیکھتے ہوئے ہم بہت جلدی سے ایک سرپرائز ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تو جناب جلدی سے اپنے ریویوز ہمیں پیش کیجیے تاکہ ہم جلد از جلد اس کی نئی ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ تو پھر جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم اس کے ایپیسوڈز لائیں گے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔